شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر بخار ہو تو کدو کا جوس بنا کر 2-3 دن تک پیتے رہیں، آپ کا بخار اتر جائے گا۔ آلو جب بھی پکائیں چھلکے سمیت پکایا کریں، اس سے آلو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے امراض سے جلدی چھٹکارا ملتا ہے۔ جن افراد کو بھوک نہ لگتی ہو وہ توری کا سالن کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ شلجم کا سالن کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ جن افراد کو کھانسی ہو وہ بھنڈی کا سالن نہ کھایا کریں، اس سے مزید کھانسی بڑھ جائے گی۔ معدے اور جگر کے مریض افراد کریلے کا سالن نہ کھائیں۔ سالن میں ہری مرچ کا استعمال نظر کو بہتر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ پالک کا سالن نہ کھایا کریں۔ اروی کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ شکر قندی کھانے کے بعد سونف چبا لینے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ چقندر کھانا خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ گوبھی کا سالن زیادہ کھانے سے پیٹ میں پیٹ میں ابھارا اور گیس پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو گاجر کا جوس بنا کر کھایا کریں۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو بند گوبھی کے پتے چبانے سے آرام ملتا ہے۔ دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو تو لہسن کی گٹھلی گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھنے سے درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو پیاز پیس کر دہی اور شکر ملا کر کھانے سے سوزش میں آرام ملتا ہے۔ ٹنڈے کا سالن کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے اور پیشاب میں جلن بھی ختم ہوتی ہے۔ مولی کاٹ کر کالی مرچ لگا کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ مٹر کا سالن کھانے سے چہرے پر شادابی آتی ہے اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ پکا کر کھانے سے دل اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جنہیں یرکان کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ آلو بخارے کھایا کریں۔ خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو میٹھے سیب کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جنہیں خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ چھلکے سمیت آڑو کھایا کریں۔ جن کے جگر اور مثانے میں گرمی ہو وہ آم نہ کھایا کریں۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھائیں، گرمی دور ہو جائے گی۔ خربوزہ کھانے کے بعد دودھ پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر چھلکے سمیت کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرے پر نمک لگا کر کھانے سے جسم کی اندرونی گرمی ختم ہوتی ہے۔ جن کو یرکان کا مسئلہ ہو وہ لگاتار اناناس کا استعمال کیا کریں، یرکان جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو خوبانی کھانے سے سوزش ختم ہوتی ہے۔ کیلے کے گودے پر نمک لگا کر کھانے سے پیچش میں آرام ملتا ہے۔ امرود پر شہد لگا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ انگور کھانے سے بال لمبے اور آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں کھجور زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ روزانہ اخروٹ کھانے سے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کھجور گٹھلی سمیت زیادہ چوسنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے دماغ کی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ مچھلی کا تیل نہار منہ استعمال کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ شکر قندی بھون کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل میں روٹی ڈبو کر کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار پر لیموں نچوڑ کر کھا لو۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے۔ لال تربوز کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں پودینہ رکھنے سے کیڑا نہیں لگتا۔ گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سر کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چکور کے انڈے ابال کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
چنے کی دال پکا کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد میٹھا چکھ لینے سے سانس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر بتی کی خوشبو سونگھنے سے لکوہ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں چوہے رہتے ہوں اس گھر میں یرکان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں چھپکلیاں ہوں اس گھر میں مچھر زیادہ آتے ہیں۔ نہانے کے بعد کلونجی چکھ لینے سے یرکان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیلے کا چھلکا منہ پر مسلنے سے کیل مہاسی ختم ہوتے ہیں۔ پپیتے کے چھلکے پر شہد لگا کر ان کا مساج کرنے سے جلد نرم ہوتی ہے اور رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے گال موٹے اور گلابی ہوتے ہیں۔ انار کے چھلکے چبانے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ نارنجی کے چھلکوں کو پانی میں ملا کر نہانے سے کوہنیوں کی میل جلدی اتر جاتی ہے۔ اس موسم گرما میں خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنی غذا میں پیاز لازمی شامل کریں اور حیرت انگیز صحت کے متعلق فوائد حاصل کریں۔ پیاز کے کرشماتی فوائد: آپ کا جسم ٹھنڈا رہے گا۔ موسم گرما میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے پیاز کافی مشہور ہے کیونکہ اس میں ٹھنڈک کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس میں مستحکم تیل ہوتا ہے جو جسم کے درجہ حرارت کو متوازن بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گرمیوں میں پیاز کو سلاد کے طور پر کچا کھایا جا سکتا ہے۔ ذائقہ بڑھانے کے لیے کچی پیاز پر کچھ نچوڑ لیں جیسے کہ لیموں اور چاٹ مسالہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ پیاز کھانے سے ہمارے جسم کو وٹامن سی بھی کثرت سے ملتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیاز آپ کے بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے افراد پیاز کو بطور سلاد استعمال کریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید: ذیابیطس کے مریضوں کو بھی اپنی غذا میں پیاز شامل کرنا چاہیے۔ پیاز کا گلائسیمک انڈیکس 10 سے کم ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھا ہے۔ اس میں بہت ہی کم کاربس اور کثیر مقدار میں فائبر ہے۔ یہ خصوصیات مل کر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پیاز کو ایک بہترین سبزی بناتی ہے۔ آنت اور قلب صحت کو فروغ ملتی ہے۔ پیاز میں فائبر اور پری بایوٹکس کی اچھی مقدار آنت کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ پیاز کی مدد سے ہمارا نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ پیاز سے کولیسٹرول کی سطح کنٹرول رہتی ہے جس سے ہمارے قلب صحت و فروغ ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب۔ شوہر کا جنازہ پڑا تھا کہ ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چلا جا رہی تھی۔ کوئی میری مدد کرے ورنہ میرا بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 روپے کا ہی نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو بھی نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی، بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے؟ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی، مگر جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر آج کام سے جلدی گھر واپس آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکی تھی، صرف میرا شوہر ہی رہتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، فریج کھولا تو دوپہر کا بچا ہوا سالن پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے نکال کر وہ گرم کیا اور ساتھ میں تازہ روٹیاں بھی بنائیں۔ اس کے بعد میں نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا کیونکہ ہم سب کی عادت تھی کہ کھانے کے فوراً بعد ہم لوگ چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آ گئی، میرا شوہر اور ساس تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ ہم تینوں نفوس کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا سندیشہ دے رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں، میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، دیکھا کہ چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپوں میں ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری جان نکالی ہو۔ میرا شوہر تخت پوش پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پیر مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا نذیر، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو بتا۔ میری ساس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئے۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہ رہی تھی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا۔
اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا، اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اس کے علاوہ وہ میرا کوئی آگے پیچھے بھی نہ تھا۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن سب بے سود۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر کا ساکت وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ جوان بیٹے کا غم تھا، آخر ایک ماں اور کرتی بھی کیا۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی، لو دیکھو ہو گئی مہارانی کی صبح، کیسی بے شرم لڑکی ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اس نے، پھر بھی اس کو تمہارا خیال رہا کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے اور ایک تم ہو کے پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اسی گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کرتی ہو۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے، کیسی ڈٹھائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی صفاقی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں چارپائی کی طرف بڑھی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے بہت ہی بے دردی سے میرے بال مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بالکل مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری اور میں دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے میرے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے وجود کے طبق روشن کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر پے در پہ کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے اور ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا تھا۔ میں ان کے اس عمل پر ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ ابھی میں اس جھٹکے سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو اس کی زندگی جہنم بن گئی، پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی جو تو نے اس کی جان ہی لے لی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی جان نہیں لی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر تھے، پولیس مجھے ان کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری ساس پر میری کسی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئے اور دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو گئے۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو میں کدھر جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو، میرا بچہ دن بھر سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کرے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹ کی طرف دیکھا، میرے پاس صرف 1000 کا نوٹ تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دیا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ رو رہا تھا، شاید اس کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی کہاں جا رہی ہے اور رو کیوں رہی تھی؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دھیانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ پھر، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بے آسرا نہیں ہے تو بہت ہی جھلی ہے، جا تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے،
تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر تو سڑکوں کی خاک کیوں چھان رہی ہو؟ تو ملکہ ہے، جا اپنا محل سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئے اور سوچا کہ آخر وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے، اور خوشی نہ بھی تو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے ان کو مجھ پر رحم آئے اور مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے جیسے میری ساری قوت گویا سلب کر لی۔ ایک دم سناٹوں کی زد میں آگے میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی شل ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرا نام نائلہ ہے، میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ساس رہتے ہیں۔ میرا ایک 7 سال کا بیٹا بھی ہے۔ میری عمر 32 سال ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی میرے ساتھ سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی۔ غصہ ان کی فطرت میں تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف تھی۔ میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ میری ماں بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی۔ وہ میرے والد کی طبیعت کے برخلاف انتہائی صبر اور شفقت اور مہربان تھی۔ مجھے باپ کے رویے کے متنفر کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سخی تھی، انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس دن میں جب کالج سے واپس گھر آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر اگر گھر آتے رہتے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس جمعے کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگائی ہو۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اماں نے کہا کہ خبردار، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، اپنے باپ کے غصے سے تو واقف ہو، اس لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بنانا۔ میں غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً نذیر کو کال کی۔ اسے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ نذیر نے مجھے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں جلدی ہی کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی۔ نذیر ایک خوش شکل لڑکا تھا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی۔ نذیر کے والد کا چھوٹا کاروبار تھا جس کو اب نذیر ہی سنبھالتا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی پیسے کا غرور نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے اور میرا نکاح کا دن آن پہنچا۔ نذیر اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بےعزتی کر کے ان کو گھر سے نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا کالج جانا بند کیا اور میرے سے موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت ہی زیادہ الجھن میں تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنبیہ کی کہ وقت پر پہنچ جانا۔ ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی سمت جانے لگی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ اپنے دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کی کہ سب کچھ بتا دیا۔ نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کورٹ میرج۔ تو مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نذیر نے نہ کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ؟ تو میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے، مجھے تھوڑا عرصہ ہی ناراض رہیں گے۔ نذیر نے کہا اچھا میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں تو مجھے کال کر دینا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا
اسے کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہا ہے، آپ مجھے وہ لا کر دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً اسے نذیر کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہا۔ وہ اگلے 15 منٹ تک میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا۔ اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ ہمارے گھر پر ایک قیامت آ کر گزر گئی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلنے لگے جب اماں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا، ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں۔ پولیس ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا تھا۔ مجھے آج نذیر کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن میرے میکے سے مکمل خاموشی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی طوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ البتہ نذیر ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج جاتا۔ کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے وہ دفتر چلا جاتا اور وہیں سے 8 بجے لوٹ کر آتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے۔ ان کے گھر کا نظام بہت ہی زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن کام بھی نہ تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، لیکن میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر کے میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے، اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خود ہی سوچا ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو، اسی وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی روز کے معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کے کام نپٹائے اور پرسکون ہو کر بیٹھ کے، کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بھی بنائیں۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا تو ساس نے مجھے کہا، جا تو آرام کر، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں دھو لوں گی۔ تو اس نے کہا تھا کہ 2 برتن ہیں تو کچھ دیر سو جا، پھر تو نے کپڑے بھی سلنے ہیں۔ میں چاروں نہ چار ان کی بات مان کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج وہ جلدی گھر آ گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہ تھا، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا، تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی۔ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو بھی نہ ملی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوسان خطا ہوئے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھی، جن سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے بھی ڈھیر ساری پتیاں بچھ کر اندر پہنچنے تک ایک راستہ بنایا گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے آسرا نہیں، بھولی اور کم عقل ہوں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھنونی سازش رچائی گی، لیکن میں بے خبر کیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا۔
مجھے بے تحاشا خود کی کام عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی؟ میرے ساتھ تو میری ساس نے کہا کہ وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا اور کہہ دینا کہ میں بے ہوش ہوا تھا، تم لوگوں نے مردہ سمجھ لیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اسے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسے ہی تو نہیں جانے دے سکتے۔ اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر آسامی پھنسائی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا جب تم لوگ بھاگے۔ تب بھی میں نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کرے گا، لیکن نہیں، اس بڈھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس نکمی کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ اس کو دیکھو لیلا کہیں کی تمہارے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ اس کے باپ سے تو اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے؟ بس یہ ذرا سا ناٹک تھا اور تیرے ناک اور منہ اور خون سے بھر کے میں حیرت سے بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور کتنے انکشافات باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے، میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکالی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گری۔ میرے شوہر اور میری ساس نے جب کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یک لخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً اس سے اٹھی اور کہا، مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ کے میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو 100 گواریت تھی۔ میرے والد ایک ہفتہ پہلے ہی گزر گئے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام پر کر گئے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کے لالچ میں شادی کی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن انہیں پتا چلا کہ میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کیا ہے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں وہاں ماں بیٹا مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کو منہ سے خبر سنی کہ میرے والد وفات پا گئے اور اپنی تمام جائیداد کا مالک اپنی اکلوتی اولاد کو بنا گئے تو خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ بیٹھا۔ محلے والے کچھ ڈر گئے اور کچھ نہ وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے ایسے شو کیا جیسے اسے کچھ یاد نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو میرے شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے، مجھ سے بے تحاشا معافیا مانگی، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہ ہوا اور وہ مایوسی سے واپس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہوئی، جس پر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی کہ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئے۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دونوں اب بہت ہی بدل گئے۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو گئی۔ 5 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کے لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔